اس وقت ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے جہانگیر جدون صاحب نے، اور ان سے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مزید جو ہے وہ بات کریں گے۔ جی سر، بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں جو مجوزہ آئینی ترمیم پیش کی جا رہی ہیں اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ کہ ابھی تک جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ ان رائٹنگ کسی کے سامنے نہیں ہے کہ یہ والا جو ہے امینڈمنٹ، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے، یہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ایون نہ ٹریجری والے لوگوں کو پتا ہے، نہ اپوزیشن کو پتا ہے، اور نہ جو پاکستان کی عوام ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہے اس آئین کے اندر، جو سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان، ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ کون سی ترمیم ہو رہی ہے۔ تو یہ رات کے اندھیرے میں جو بھی ترمیم ہوں گی، جس وقت بھی ہوں گی، اس کے اوپر شکوک و شبہات ہے، اس کے اوپر کوشچنز مارک ہیں کہ ایسی دیکھیں ترمیم آئین کے اندر جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو پوری عوام، پورے ملک کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ کا تو جو گورنمنٹ ترمیم کرنے جا رہی ہے اس کو گورنمنٹ کے ٹریجری لوگوں کو نہیں پتا، جو ایم این اے ٹریجری، جو منسٹرز ہیں ان کو نہیں پتا ہے۔ تو یہ ترمیم کہاں سے آ رہی ہے، کون کرا رہا ہے، اس پہ بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ تو لہٰذا اگر ترمیم جب سامنے آئیں گی بل یا جو بھی ترمیم ہوں گی تو اس پہ بڑے کوشچن مارک ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوگی، اور اس کا فیٹ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹین کر سکے۔ اچھا جہانگیر صاحب، یہ جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں اس میں آئینی عدالت الگ ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، سپریم کورٹ سے الگ ہوگی، اس میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے؟ دیکھیں، جو بھی ترمیم ہے پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے اور قانون بھی بنا سکتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹ ہے کہ لوگوں کا کیا سٹیک ہے اس کے اندر۔ جو آئین ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین پیپل پاکستان، اس کے اندر چینج کی جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے، تو لوگوں کو جو سٹیک ہولڈر ہے، لیٹ سے کسی جوڈیشری کے متعلق ہے، تو نہ کسی بار کونسل کو پتا ہے، نہ کسی بار ایسوسیشن کو پتا ہے، نہ وکلاء کو پتا ہے، نہ عام جو آپ میڈیا والے لوگ ہیں وہ آپ کی پرزمپشن پہ بات کر رہے ہیں، نہ ان کو پتا ہے۔ تو یہ کیسی خفیہ ترمیم رکھی جا رہی ہے؟ آپ آئین کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ اس ملک کے ایک جو سب سے سپریم ڈاکومنٹ ہے، جو سپریم لا ہے، اس کو چینج کر رہے ہیں، اور ایک گھنٹہ پہلے بھی پتہ نہیں ہے، اور اسمبلی کے اجلاس کا پتہ نہیں، کبھی کہتے ہیں 4 بجے ہوگا، کبھی کہتے ہیں 5 بجے ہوگا، کبھی کہتے ہیں 7 بجے ہوگا۔ تو یہ اس ملک کے ساتھ اور اس آئین کے ساتھ سب سے بڑا مذاق جو ہے ابھی یہ ہو رہا ہے، اور اس مذاق کی اجازت میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو بھی نہیں دینی چاہیے، اور پاکستان کی عدالتوں کو بھی اس مذاق کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اچھا سر، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ریورس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو بھی کام کر رہی ہے گورنمنٹ یہ میلا فاڑی نظر آ رہی ہے۔ جو بھی کام ہے، ایک جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے راستے کو روکنے کے لیے اس کے اندر جو بھی ترمیم آ رہی ہیں آئین کے اندر، اگر اس طریقے سے آ رہی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ان تمام ترمیم کے پیچھے جو بھی آئیں گی، ابھی تک تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے گورنمنٹ کی یا جو ترمیم لانے والے ہیں ان کی میلا فیڈی۔ ابھی کہتے ہیں پارلیمنٹ کو آپ میلا فیڈی ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو وہ یہ ابھی سرکمسٹانسز بن رہے ہیں اس میں میری اپنی ذاتی اوپینین ہے، کوئی اس سے ایگری کرے ڈس ایگری کرے، اس تمام ساری کہانی کے پیچھے میلا فیڈی یہ ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ان کا راستہ روکا جائے، اور وہ ان کو پسند نہیں ہے، ان کی جگہ کسی اور کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ اور یہی جب امینڈمنٹس آتی ہیں تو پھر یہ سوال کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ ان کا فائدہ کیا ہوگا، اور اس وقت کیوں لائی جا رہی ہیں، ٹائمنگ کے حوالے سے بھی سوال کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں فائدہ کس کو ہوگا، اور اتنی عجلت میں امینڈمنٹس کیوں لائی جا رہی ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ اکانومی کے ایشو ہیں، دیگر مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، ان پر فوکس کیوں نہیں کری حکومت؟ جی بالکل، دیکھیں یہ بڑی جینوئن بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک تو ٹائمنگ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ چیف جسٹس اگلے جو ہیں وہ 22 اکتوبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں، اور ابھی تک بجائے اس کے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے 3 مہینے پہلے نوٹیفکیشن کر دیا تھا، ان کا نوٹیفکیشن نہیں کیا ہے، اور اس چیز کو وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں جی کہ آنے والا چیف جسٹس ہو سکتا ہے کوئی میرٹ پہ فیصلے کر دے، تو اس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ترمیم جو ہے، جو بھی مجوزہ ترمیم ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس کی ٹائمنگ، اس کا جو ہاؤس کے اندر لانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس کے پر 1-1.5 مہینہ بحث ہوئی ہے، تمام جو سٹیک ہولڈر ہے ترمیم کے لیے تو اپوزیشن بھی تیار ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ اپوزیشن ریزسٹ کرتی ہے، لیکن پہلے بتائیں تو صحیح کہ کون سی ترمیم آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے۔ آپ ایک جوڈیشری کے اندر ریفارم چلانا چاہتے ہیں تو جوڈیشری کے جو ریفارم کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، وکلاء ہیں یا ان کی جو ریپرزینٹیو باڈیز ہیں یا جو ایم این ایز ہیں یا سینٹر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون سی ترمیم لا رہے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نیت ہے، یہ انٹینشن ہے اور ٹائمنگ ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اسی دو جو ہے پوائنٹس پہ جو ہے اگر ترمیم کوئی بھی لائیں گے یہ اس وقت تو وہ سسٹین نہیں کر پائیں گی۔
اچھا، حکومت ترامیم تو کرنے جا رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی تیاری ہی تھی؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت دیا گیا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کا، لیکن وہ بھی تاخیر کا شکار ہے. پھر حکومتی وزراء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نمبرز گیم پورے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ مولانا سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ترامیم کے حوالے سے پراپر ہوم ورک کر کے آئی ہے اور ترامیم لے کر آ رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون سی ترمیم لانی ہے، تو حکومت نے کیا ہوم ورک کیا؟ جنہوں نے ترمیم لوا رہے ہیں، جنہوں نے ترمیم بنائی ہوگی، وہ ہوم ورک کر رہے ہیں پیچھے سے، تو ان کا جب ہوم ورک پورا ہو جائے گا تو وہ ان کو دے دیں گے کہ یہ والی ترمیم ہے، آپ پیش کر دیں. یہ حکومت تو دیکھیں نا، اگر حکومت کٹ رہی لوگوں کو نہیں پتا ہے کون سی ترمیم ہے، اور یہ کہاں پہ ترمیم جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ بنی ہے، کسی نہ پرنٹنگ والے کو پتا ہے، نہ جس نے ٹائپ کی ہے اس کو پتا ہے، نہ جس نے مسودہ بنایا ہے اس کو پتا ہے. تو یہ تو ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ڈاؤٹ میں اور سسپیشن ہے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ترمیم جو ہے وہ جو آئین کے اندر آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک پراپر طریقہ ہے پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کا. اچھا، آپ سے جاننا چاہیں گے جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے اس کی تفصیلات بھی ہم نے حاصل کی ہیں، تو آئین کی شق 63, 51, 175, 187 اور دیگر میں ترامیم کی جائیں گی، اس متعلق ذرا بتائیے گا، اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی ترمیم کر جاتے ہیں، میں بات کہہ چکا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، پارلیمنٹ کے پاس سوورنٹی ہے. اگر انڈیپینڈنٹلی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، لوگوں کو اپنی مرضی سے ووٹ کا حق دیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹیرین کو بحث کرائیں، کمیٹی میں بھیجیں، جو بھی ترمیم آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے، پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، اگر وہ چاہتی ہے ترمیم ہو تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. لیکن اس طرح سے اگر آپ ترمیم کسی بھی آرٹیکل کے اندر کریں گے، اس وقت چھپا کے کریں گے اور 1 گھنٹہ پہلے کریں گے اجلاس سے، تو وہ ترمیم جو ہے قانون کی، آئین کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا، ایک تجویز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کے ہائی کورٹس میں بھیجا جا سکے گا، تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، یہ پہلے سوئے ہوئے تھے، جب آج سے 2-3 سال پہلے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی تھی، لوگوں نے کہا تھا اس کے اندر کو آپ روٹیشن کر دیں. تو یہ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے تو سارے صوبوں سے جج آئے ہوئے ہیں. تو کیا اسلام آباد کا بندہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جج لگ سکتا ہے؟ اس بھی بڑا کوشچن مارک ہے. پھر اسلام آباد کی ریپرزنٹیشن آپ تمام ہائی کورٹ میں دیں کہ اسلام آباد کا بندہ پھر سندھ میں بھی اپوائنٹ ہو سکے، اسلام آباد کا بندہ پنجاب میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اپوائنٹ ہو سکے، اسلام آباد کا بندہ پھر بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اپوائنٹ ہو سکے، اسلام آباد کا بندہ KPK جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اپوائنٹ ہو سکے. اس طرح کا ریسیپروکل آپ ارینجمنٹ کس طرح کریں گے؟ یہ ان کے پاس یہ صرف 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے ناراض ہے. تو وہ ان کو ہٹانے کے لیے یہ ایک تجویز لا رہے ہیں کہ جی ابھی اس وقت جو تجویز لا رہے ہیں اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو، ان 6 یا 7 جو ججز ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو یہاں سے ریپلیس کرنے کے لیے وہ اپنی جو ہے وہ اس چیز کے لیے ترمیم بنا کے لا رہے ہیں. اچھا، چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے حوالے سے بھی ترمیم ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا اور حکومت سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس لگائے گی، اس پر کیا کہیں گے؟ تو یہ حکومت اگر چیف جسٹس اپنی مرضی کا اپوائنٹ کرے گی تو کوئی اس کو مانے گا؟ کوئی اس کو مانے گا؟ تو آپ جس کی مرضی ہے حکومت آئے دوسرے دن چیف جسٹس کو وہ کہیں جی اب یہ چیز اچھا نہیں لگتا، ہم دوبارہ اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے جی دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ 3 کا پینل بنا دیں، اس سے ہم چوائس کریں گے. یہ نہیں اس طرح ہو سکتا. اگر آپ نے کوئی بھی امینڈمنٹ لانی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو ریزن دینی پڑے گی. آپ کسی سینئر 1-2 ججز کو وہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح پینل تو بن سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کہاں پہ پہلے میں نے یہ کہا ہے نا ابھی دیکھیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پتہ ہی کسی اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے نا. اگر اسٹیک ہولڈر، اگر اپوزیشن، پاکستان کے جتنے وکلاء ہیں، بار کونسل اس پہ متفق ہے تو آپ بے شک ترمیم کریں. 10 دن کے بعد ترمیم کر لیں، 1 مہینے کے بعد ترمیم کر لیں. ترمیم تو کس وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ڈسکشن ضروری ہے، اس میں اسٹیک ہولڈر کی ان پٹ بڑی ضروری ہے. اس سے پاکستان کی عوام، میڈیا، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو دانشور ہیں، جو اینکرز ہیں، جو اینالسٹ ہیں، ان سب سے اس کی اپینین بڑی ضروری ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. سول سوسائٹی سے اپینین لینی بڑی ضروری ہے. اچھا، اور آئینی عدالت کے حوالے سے بھی اس میں ہے ترمیم میں تجویز کہ باقی 4 ججز بھی حکومت تعینات کرے گی، اور آئینی عدالت کا سربراہ کون تعینات کرے گا؟ یہ دیکھیں نا، جب تجویز سامنے آئے گی، اس کا کار ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. آپ آئینی عدالت جو ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں چیف جسٹس بھی خود لگائیں گے، تو سب سے زیادہ جو مشکل مسائل ہیں وہ آتے ہی آئینی عدالت کے اندر ہے، کیونکہ آئینی عدالت سے ہی گورنمنٹ بنتی ہے، آئینی عدالت سے ہی آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے. تو وہ اس کا کیا میکانزم ہوگا، کس طرح بنے گی، اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیا ہوگی، اس کے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگی، گورنمنٹ ہوگی، پارلیمنٹری کمیٹی کس طرح کرے گی. آپ کی تو یہاں پہ پارلیمنٹ ہی آزاد نہیں ہے، تو آپ باقی کس میں میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر جو ممبران ہیں ان کو کس طرح لایا جاتا ہے، ان پہ کیا کیا دباؤ ڈالے جاتے ہیں.
तो अगर पार्लियामेंट ही आपकी आज़ाद नहीं है, सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनको जाके ये निकाब पोश जो है वहां से उठा के अंदर से ले आते हैं। किसी को पता नहीं किसने उठाया है, कौन सी कोई FIA के बंदे थे, पुलिस के बंदे थे, IB के बंदे थे, किसी और एजेंसी के बंदे थे, किसी को आज दिन तक पता ही नहीं है। तो इस तरह की पार्लियामेंट क्या तरमीम करेगी? और इसके अलावा है कि आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी, मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल है, तो इससे क्या होगा, इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये देखें, अभी तक इस वक्त अगर जो गवर्नमेंट तरमीम ला रही है ना, उसके पीछे इंटेंशन ठीक नहीं। अगर 63 को आपने अमेंड करना है तो आज से 4 महीने पहले आप अमेंडमेंट कर लेते, आज के 2 महीने बाद भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मुजवजा पैकेज आप ला रहे हैं, इसका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट है। ये बॉटम लाइन है पूरे आईनी पैकेज की। सबसे बड़ी जो रुकावट बनाई जा रही है तमाम इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के पीछे, वो है सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। अच्छा, और बलूचिस्तान असेंबली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजवजा आईनी तरमीम में शामिल है, इससे मुतालिक सब चीजें देखें, ये सब चीजें जितनी भी आ रही है ना, ये उस पैकेज को इकट्ठा करने के लिए जी हम ये भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं। असल जो तरमीम ये करना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर जदून साहब एवेन्यू से गुफ्तगू करने के लिए। कौमी असेंबली इजलास में आज पेश की जाने वाली मुजवजा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आई हैं।